بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ودود صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ انکا رحیم ودود۔ یہ کلام ہے قلندر لاہوری حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی، مرشد من فضل شاہ فاضلی، قطب دو عالم بود کامل ولی۔ نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے۔ صورت کو اپنے ارادے کے تحت کرنا شان سکندری ہے، اور حقیقت کو اپنے ارادے کے تابع کرنا نگاہ فقر ہے۔ فقر کے سامنے سکندری بے وقت ہے، سکندری فنا ہے، فقر جو ہے وہ بقا ہے۔ جو اپنے وجود کے قیام کے لیے کسی اور وجود کی نیاز مند ہو وہ شاہی نہیں، گدائی ہے۔ اس مقام پر بزرگان فرماتے ہیں کہ عام انسان جو ہے وہ سبب کے ساتھ ہے، خاص انسان جو ہے وہ مسبب الاسباب کے ساتھ ہے، اور حاصل خاص جو ہے وہ مولا کے ساتھ ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، بتوں سے تجھ کو امیدی، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ جو اپنی صورت کا تو عارف ہو، لیکن اپنی حقیقت سے نا آشنا ہو۔ اقبال صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی صورت کا تو عارف ہے، مگر تو اپنی حقیقت سے آشنا نہیں ہے۔ کیونکہ ہر انسان کے دو رخ ہیں، ایک حلوت ہے، ایک جلوت ہے، ایک ظاہری شکل و صورت ہے، اور اس کا جو اندر کا اندر ہے۔ اس مقام پر بزرگان دین فرماتے ہیں کہ تیرا جو مقام ہے وہ مقام مطلوب ہے، اور ہر شے تیری طالب ہے، مگر تو اس قدر گر گیا ہے، اس قدر پستیوں میں چلا گیا ہے کہ تو طالب مقام مطلوب پر ہونے کے باوجود تو طالب کا بھی طالب ہو گیا ہے۔ کفر کے معنی یہاں اور کافری کیا ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ کفر کے معنی ایک انکار کے ہیں، اور یہ اس کا کوئی پردے کے معنی میں بھی شاید آتا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی خواجگی کے جنہیں، فلک نے ان کو عطا کی خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ فلک نے ان کو عطا کی خواجگی کے جنہیں، فلک نے ان کو عطا کی خواجگی کے جنہیں، خبر نہیں روش بندہ پروری کیا ہے۔ آج کے دور میں لوگوں نے ان کو پیشوائی کی مسند پر بٹھا رکھا ہے، یا ان کو وہ پیشوا سمجھتے ہیں جو ٹوٹل مٹیریل سے لگے ہوئے ہیں، جو نہ تو مقام میں پیشوا سے واقف ہیں، اور نہ ہی وہ اپنے وجود کا عرفان رکھتے ہیں۔ اصل پیشوا تو وہ ہے جو خود پاک ہو، خواہشات سے، غرض و غائز سے پاک ہو،
اور دوسروں کو بھی پاک کر سکتا تو حقیقت میں وہ پاک ہے۔ تو جو دوسروں کو بھی پاک نہ کر سے یہ نامکمل پاکی ہے۔ لیکن اس عہد میں، اس حال میں جو پیشوائی ہے، تو جو جنہوں نے یہ مطلب گدی نشینوں نے اس کو ایک پیرا مریدی، ایک پروفیشنلزم اس کو بنا لیا ہے، اور اس کو ایک پیرا مریدی بنا لی ہے۔ لیکن بزرگان دین تو فرمایا ہے کہ جو فقر ہے یہ فیس فاقہ ہے، کاف کنایت ہے، اور رے ریاضت ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوہی تو دل بری کیا ہے۔ فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوہی تو دل بری کیا ہے۔ عقل کے پاس نگاہ نہیں، اس لیے غیب پر ایمان لانا اس کی مجبوری ہے۔ اس مقام پر سرتاج اولیاء حضرت مولوی غلام رسول صاحب عالم پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اے نظر نہیں نظارے لائق جس دی دھیری کالی، اے نظر نہیں نظارے لائق جس دی دھیری کالی، اے خود فانی ویکھے دیکھ رہی متوالی۔ دل جب تک مشاہدہ نہ کرے وہ ایمان نہیں لاتا ہے۔ وہ دل مشاہدہ کرتا ہے جس کا دل پاک ہو۔ دل اس کا پاک ہوتا ہے جس کا ہاتھ امین ہو۔ تو ہاتھ کس کا امین ہوتا ہے؟ جو خواہشات اور غرض و غائط سے پاک ہو۔ جب تک انسان غرض و غائط اور خواہشات سے پاک نہ ہو اس کا ہاتھ امین نہیں ہوتا، اور جب تک ہاتھ امین نہ ہو دل پاک نہیں ہوتا۔ اور جس کا ہاتھ امین ہو، اور جو مشاہدہ شاہد و مشہود کو، جس کا ہاتھ امین نہیں ہوتا اور جس کا دل پاک نہیں ہوتا، وہ اس شاہد اور مشہود کو جدا دیکھتا ہے۔ جو شاہد اور مشہود کو جدا دیکھے وہ شیطانی ہے، اور جو مشاہدہ شاہد اور مشہود کو ایک کر دکھائے وہ رحمانی ہے اور نوری ہے۔ اس خطا سے عتاب ملوک مجھ پر، اس خطا سے عتاب ملوک ہے مجھ پر، کہ جانتا ہوں مال سکندری کیا ہے۔ سکندر جیسے بادشاہ کے انجام سے چونکہ میں پوری طرح آگاہ ہوں، اور یہی بات شاہی آمرو کو کھٹکتی ہے کہ میں اس راز سے واقف ہوں۔ کسے نہیں تمنائے سروری لیکن، کسے نہیں تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ کسے نہیں تمنائے سروری، کسے نہیں ہے تمنائے سروری لیکن، خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ سب کی یہ آرزو ہے کہ وہ امر کے تابع ہونے کے بجائے امر ہو جائے، صاحب حال ہو جائیں، پاک ہو جائیں۔ یہ کسی صاحب حال کی معیت میں رہنے کے بغیر اور کسی صاحب حال کی شہادت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ خوش آ گئی جہاں کو کلندری میری، خوش آ گئی جہاں کو کلندری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ میں نے جو کچھ کہا ہے یہ وہ حقائق ہیں
جن کا مشاہدہ میں نے چشم قلب سے کیا ہے، اس لیے میرا کلام سن کر سامع کی روح جو ہے وہ محو رقصاں ہو جاتی ہے۔ اس میں دوسرا مجھ میں جو ایک درویشانہ روش ہے، وہی لوگوں پر بھی کچھ غالب آ گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے